أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طرح طرح کی مشکلات میں لوگ نظر آتے ہیں. کسی کی مالی پریشانی ہوتی ہے، کسی کی کاروباری پریشانی، کوئی اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں پریشان نظر آتا ہے، کوئی اپنی نوکری کے سلسلے میں پریشان نظر آتا ہے. اور ان پریشانیوں کا حل انسان تلاش کرتے کرتے کبھی کبھار انسان کفریہ اور شرکیہ اعمال میں پڑ جاتا ہے. ان پریشانیوں کا حل تلاش کرتے کرتے انسان کبھی کبھار اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ان پریشانیوں کا ہمارے دین نے کیا حل بتایا ہے، اسی موضوع پر آج ہمیں گفتگو کرنا ہے. پریشانیوں کا حل کیا ہے، پریشانیوں سے نجات کیسے ممکن ہے، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے والد محترم فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اب میں بلا تاخیر والد محترم فضیلۃ الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا محاضرہ شروع کریں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں. بسم اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم سامعین اور دینی بھائیوں اور بہنوں، جسے کہ آپ حضرات نے سنا کہ یہ ایک مخصوص پروگرام ہے جس پر ہم منتظمین کے شکر گزار ہیں. دائرہ شؤون الاسلامیہ دبئی کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ بہترین موقع ہم سب کو عطا کیا. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے یہ موضوع منتخب کیا، جو آج کا نہیں ہمیشہ کا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور ہر انسان کو اس سے واقف ہونا بے انتہا ضرورت ہے انسان کو. انشاءاللہ اسی موضوع پر آج گفتگو کریں گے. ممکن ہے کہ اتنا بڑا موضوع ہے مکمل باتیں نہ کر سکیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہوگی کہ کم سے کم چند وہ باتیں ضرور ہمارے ذہن میں آ جائیں، ہم یاد کر لیں، جس سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. پہلے ایک اللہ تعالیٰ کا وصول سنیں. پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ سب سے پہلی چیز سوچ لیں کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا
ما اصابکم من مصیبت، لوگو تم کو ادنا درجے کی کوئی پریشانی اس وقت نہیں آتی جب تک کہ تم نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو، تم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، اسی بنا پر تمہارے اوپر کچھ پریشانیاں آتی ہیں. اور یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. وہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد الکبیر کے اندر بڑی عجیب سے بات نقل کرتے ہیں. اگر اس کو ہم سن لیں، یاد کر لیں، تو انسان پہلے اپنا محاسبہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن ہم بیٹھی تھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یاد رکھنا تمہارا دوپٹہ، یہ دوپٹہ اوڑھنی اگر کسی جگہ پھنس کر کے 2-4 دھاگے اگر نکل جائیں، سمجھ جاؤ کہ تم سے کوئی کہیں مسٹیک ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی، جس کی بنا پر اللہ نے تم کو تنبیہ کیا ہے. سب سے پہلے اپنا بھی محاسبہ کریں، اور جب تک ہم محاسبہ نہیں کریں گے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسرا واقعہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، یعنی بڑے اعلیٰ درجے کے جو صحابہ کرام تھے، ابو بکر عمر کبار، ان کے شاگردوں میں سے ہیں. کتنی پیاری بات کہتے ہیں دیکھو، اگر کبھی میری گائے دودھ دینے کے لیے پیر اٹھاتی ہے، دہنے نہیں دیتی، تو میں اس کو لاٹھی سے مارنے کے بجائے سوچتا ہوں اس گائے کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے، دودھ میرے لیے بنایا ہے، آج اگر یہ دودھ دینے سے انکار کر رہی ہے تو شاید مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. کہتی اگر میں گھر آیا، کبھی میری بیوی ذرا زبان درازی کرنے لگتی ہیں تو بیوی کو طلاق دینے کے بجائے، اس پر غصہ ہونے کے بجائے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے، جس عورت کو اللہ نے میری خدمت کے لیے پیدا کیا آج ہم سے زبان درازی کر رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ. ہر انسان اپنے اعمال کا تھوڑا سا محاسبہ کرے. دوستو اب آئیے، جب ہم نے یہ بات سن لی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم سے کوئی ممکن ہے غلطی ہو رہی ہو، نہیں تو اللہ کی تعالیٰ کی آزمائش، لیکن ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے پریشانی سے بچنے کا سبب بن سکتی ہے دوستو، وہ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لایا، جس کا ایمان درست ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اگر وہ کر رہا ہے، تو اس دنیا میں بڑی خوشگوار امن و امان اور سکون کی زندگی اسے عطا کریں گے. تاکہ پتہ چل گیا کہ جہاں ایمان عمل صالح میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے، وہیں سے بلائیں، آفتیں، آزمائش شروع ہو جاتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. ضرور بھی ضرور ہم اسے ایک پاکیزہ خوشگوار زندگی عطا کریں گے، امن و امان اور سکون کی ہوگی. یہ تو دنیا کے اندر، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور آخرت میں تو اس کے لیے ایک بڑا اجر ہم نے مزید تیار کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ایمان، اگر ہم چاہتے ہیں ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان، اپنے توحید کو جتنا مضبوط کریں گے، جتنا ہمارا ایمان مضبوط، توحید خالص ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بلاؤں سے بچائیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لانے کے بعد
اپنے ایمان کو شرک سے بچائے رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑے امن و امان کی زندگی ہم عطا کریں گے۔ توحید، لیکن مشکل یہ ہے آج سب سے بڑی چیز ہمارے اندر جو دوستوں آئی وہ توحید خالص باقی نہ رہ گئی۔ علامہ حالی بڑے مشہور شاعر ہیں، کہا کرتے تھے او دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہوا ہوا جل بغیر حق زمین و زماں میں، ہوا رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں۔ اللہ اکبر، وہ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پنازا، وہ دولت بھی کھو گئے تھے آخر مسلمان۔ ہمیشہ وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمارے ہاں اس دن آتے آتے بدل دیا گیا۔ اس لیے آگے کہتے ہیں ہم نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر جا جا کر کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مگر کچھ خلل اس سے دین میں نہ آئے، نہ حق نہ اسلام جائے نہ حق۔ انسان عقید توحید، آج ہمارے اوپر کوئی بلا آتی ہے توحید کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم طرح طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ذرا بتائیں، ابھی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے ہم گجرات میں تھے، ایک شہر میں گزر رہے تھے، بڑا خوبصورت شہر۔ تو میں نے گاڑی چلانے والے جو ہمارے میزبان سے کہا ماشاءاللہ بہت خوبصورت شہر، کہا بہت خوبصورت شہر، بڑی برکتیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا برکت؟ کہا کہ مسجدیں صرف 100 ہیں لیکن درگاہیں 1500 ہیں۔ مسجدیں کتنی ہیں؟ صرف 100، اور درگاہیں الحمدللہ کتنی ہیں؟ 1500، 1500۔ اللہ اکبر۔ انسان آج یہ سمجھتا ہے کہ اوپر والے سے خیر برکت نہیں، خیر برکت کہاں سے ہے؟ نیچے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کے توحید اور عقیدہ درست ہو۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، دوسری چیز بڑی اہم جو ہے وہ یہ کہ انسان کی ساری پریشانیاں، پہلے ہم نے بتایا کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی، خامی، غلطی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا سب سے بڑا علاج اور اس آئی ہوئی پریشانی سے بچنے کے لیے سب سے پہلا عمل توبہ استغفار ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ استغفار۔ اسی لیے آدم علیہ السلام پر کتنی بڑی پریشانی بھائی، نہیں پریشانی تھی؟ ارے جنت سے اللہ نے فرمایا دونوں نکل جاؤ، اللہ احمتا نکل جاؤ دونوں جنت سے، بہت مشکل تھی۔ اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فتلقى آدم بڑے پریشان، اس قدر پریشان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس دیا تھا لباس بھی چھین لیا۔ نہ آدم کے بدن پر کوئی لباس رہ گیا نہ ہوا کے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں سطر کو چھپانے کے لیے درخت کے پتوں کو لے لے کر کے چپکانے لگے۔ کیا خیال ہے، تھی پریشانی کی نہیں؟ ایسے موقع پر ساری مشکلات کیسے دور ہوئے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کیا۔ دیکھو دو شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، توبہ کر لیا، اللہ توبہ قبول، فتاب علیہ، اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لیا۔ دیکھا آپ نے؟ پھر آئندہ کے لیے کیا بیان فرمایا؟ آپ جائیں، قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ آدم اب آپ اور اپنی بیوی حوا کے لیں، عزت کے ساتھ دنیا میں جائیں، ہر قسم کے آپ کے رہنے کا انتظام میں نے وہاں کر دیا ہے، لیکن اب اس جنت میں آنے کے لیے اور ہر قسم کی پریشانی نہ سوچو، یہ پریشانی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، آئندہ جتنی پریشانیاں بھی آئیں گے اس سے بچنے کے لیے میں نے ایک علاج بتایا، کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا
ولا یشقا، اسی یشقا کا لفظ، یشقا کہتے پریشانی، ہر قسم کی مصیبت۔ اللہ نے فرمایا آدم جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آپ کی امت، آپ کے اولاد کے پاس دنیا میں ہمیشہ ہدایت، نبی آتے رہیں گے، آسمانی کتابیں آتی رہیں گی، وہی نادل ہوتی رہے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، اب میری نادل کردہ ہدایت چاہے نبی کی شکل میں آئے یا قرآن کی شکل میں، جب تک پیروی کرتی رہے گی آپ کی اولاد، لا یضل، نہ تو بھٹکیں گے، ولا یشقا، اور نہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہوں گے۔ پتہ چل گیا کہ دنیا میں پریشانیوں، دنیا اور آخرت، اس زندگی سے لے کر کے قبر، حشر تک اگر پریشانی سے بچنا ہے تو اس کی ایک شکل ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا یشقا۔ رب جو احکام اپنے نبی اور کتاب کی شکل میں نازل کرے، اس کی جو اتباع کریں گے، اللہ نے فرمایا ان کو ہر مصیبت سے ہم بچائیں گے۔ اس لیے استغفار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے قرآن پاک دیا، اس میں تمام نبیوں کی توبہ کا، اللہ اکبر، اور توبہ کی دعوت اور اس کے فوائد بیان کیے، ساری پریشانیاں دور ہو۔ تب جب انسان اپنے قصور کو یاد کرے اور اپنے قصور پر نادم ہو کر کے رب کے سامنے توبہ استغفار کرے۔ سورۃ نوح، سب سے پہلے نبی جو اس دنیا سے برائی مٹانے کے لیے آئے، کفر و شرک، حرام کاریاں، برائیاں مٹانے کے لیے آئے، وہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ذرا سوچو کس قدر اللہ رب العالمین کے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، لوگوں تمہارے اوپر قحط مسلط ہے۔ کس کی پریشانی تھی؟ سوکھا پڑا ہوا تھا، فصلیں سوکھ رہی ہیں، ندی نالے سوکھ چکے ہیں، انسان اور حیوان پانی کے لیے بے قرار، فصلیں تباہ برباد ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم نے کہا استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگ اگر استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ کرو گے اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا۔ کتنا بڑا علاج کہا جاتا ہے، بعض اہل علم نقل کرتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آج آدمی ہر پریشانی دور کرنا چاہے لیکن گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، کاروبار خراب ہو رہے ہیں لیکن سود لینا بند نہیں کرے گا، ساری مشکلات آ رہی ہیں لیکن کبھی توبہ نہیں۔ میرے بھائی ساری پریشانیوں کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ توبہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے یہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بچوں کے پیدا کرنے کا بھی سلسلہ کھول دے گا۔ دیکھا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغوں میں پھل نہیں آ رہا ہے، درخت سوکھ رہے ہیں، اگر توبہ کر لو تو تمہارے درختوں میں پھل اللہ تعالیٰ لگانے لگے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ساری چیزوں کا علاج۔ اسی لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت قحط پڑ گیا، بڑا قحط ہو گیا، پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام سے استسقاء کی طلب کی گئی، دعائیں کی، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان، پوچھنے لگے اللہ قوم بڑی پریشان ہے، استسقاء پڑھ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا ابھی ان گنہگاروں نے گناہ سے توبہ نہیں کیا، اور ان میں ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کے امتیوں میں غیبت و چغلی کرنے والے موجود ہیں، آج تک انہوں نے غیبت کرنے سے توبہ نہیں کی۔ جب تک توبہ نہ کر لیے مصیبت کیسی ٹال سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں یہ نسخہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یاد رکھیں ہمیشہ آدم علیہ السلام کی ساری مصیبت دور ہو گئی، لیکن بدبخت ایک ابلیس تھا، اس نے غلطی کیا لیکن توبہ قیامت تک لعنت کا مستحق ہو رہا ہے. دونوں کے درمیان جو فرق تھا، ایک کو اپنے گناہ کا احساس توبہ کیا آدم نے، اور ابلیس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، توبہ نہ کیا، رادے درگاہ ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. ابلیس کم وقت کو اتنا برا اللہ نے بنایا، اللہ نے فرمایا ابلیس تجھ کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور جو تیری بات سنیں گے آدم کے اولاد ان کو بھی ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنائے. نمبر 2 میرے بھائیوں، تقوی اللہ. اگر ہم پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو انسان اپنے اندر کیا پیدا کرے؟ تقوی. تقوی کیا ہے پہلے وہ سمجھیں. کوئی انسان نہیں کہتا ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، لیکن تقوی ہے کیا؟ تقوی کا ہے اللہ اکبر، انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، کوئی گناہ نہ کرے اللہ کے ڈر سے، اور اللہ تعالی کے ڈر سے کبھی فرائض اور اوامر کو ترک نہ کرے. ہر انسان اللہ کے غضب، اللہ کی نافرمانی سے بچے. تقوی کا مطلب ہے بچانا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، عذاب نار، عذاب قبر سے بچانا. یہی تقوی ہے میرے بھائیوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. یہ شہر کے بسنے والے لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتے تو ان کے سارے رزق کی پریشانی دور کر کے، منڈی بڑی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، مارکیٹ ویران ہے، کاروبار بند ہیں، ساری مشکلات ان کے اوپر آئی ہوئی ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. یہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، برائیوں سے نہیں بچا رہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان والے وہ ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لیتے تو ان کے مارکیٹ کا، ان کے کھیتی کا، ان کے باغ کا، ان کے کمپنیوں کا، ان کے نوکریوں کی ساری پریشانیاں دور کر کے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. مشکل یہ ہے ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر کہیں گے ہم نے اتنے وظیفے کر ڈالے لیکن اس کے باوجود ہماری مشکل حل نہیں ہے. وظیفہ کیا مشکل کو دور کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، تو نے کیا ہی نہیں. گناہوں کو چھوڑے، منکرات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ اکبر. سورۃ طلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کتنی اہم آیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے ابو ذر، اگر دنیا کے سارے مسلمان اس ایک آیت کو اپنا لے تو لَكَفَتْهُمْ، ان کی ساری دنیا اور آخرت کی مشکلیں دور ہو جائیں. کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ڈر سے کوئی برائی نہیں کرتے، اللہ کے ڈر سے کوئی نیکی نہیں چھوڑتے. اب آپ بتائیں 11 مہینے نماز چھوڑتے رہیں گے تو پھر کون سا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے؟ 11 مہینے مسلمان نماز چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ ہے کہ ایک دن کی نماز آپ کی نہ چھوٹے. ہمارے سلف نماز کی کتنی پابندی کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک انسان نے اگر قصدن ایک دن کی عصر کی، من فاتتہ صلاۃ العصر، جس انسان کی ایک دن کی، زندگی بھر کی نہیں، ہفتے بھر کی نہیں، 24 گھنٹے میں ایک دن جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اللہ رسول فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا
ایسا ہو گیا کہ اس کے مال اولاد سب کے سب ہلاک ہونے کا جتنا نقصان تھا اس سے کہیں بڑا ایک دن کے عصر کی نماز چھوڑ دینے کا نقصان خسارہ ہے. کتنی بڑی چیز ہے. اب آئیں واقعات کی روشنی میں دیکھیں. سچا تقوی، سچا یہاں والا نہیں، یہاں والا تقوی. التقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی آ گیا. اتنا خوف، اتنا ڈر کہ کوئی گناہ کا کام آتا ہے تقوی کہتا ہے گناہ، رب سے ڈرو. کوئی نیکی کرنے کی باری آئی شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے لیکن تقوی مجبور کہتا ہے نہیں، میرا رب ہم سے ناراض ہوگا. یہ تقوی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے. حضرت بہت سارے مفسری اللہ اکبر اور نقل کرتے ہیں، بہت سارے اہل علم. حضرت مالک ابن عوف، مالک ابن عوف الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے اپنی خدائے اور اپنی بیوی کو بھی لے کر کے اور نوکر کو کامیاب ہو گئے. ان کا بیٹا جس کو کہا جاتا ہے سالم بن عوف، کیا نام تھا؟ سالم. یہ بھاگ نہ سکا، یہ ہجرت کے لیے کامیاب نہ ہو سکا، گرفتار ہو گئے. کافروں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا ان کو. جب ان کو کافروں نے پکڑ لیا تو خوب چڑھے ہوئے تھے تو باپ بھی نکل گیا، ماں بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور نوکر بھی، غلام بھی چڑھے ہوئے تھے. سب ظالموں نے ان کے ہاتھ کو، ان کے پیر کو باندھ دیا اور ایک ایک کھلے گھر احاطے میں ڈال دیا، خوب اونچے احاطے میں. اور روزانہ کھانا نہیں دینا، مارنا پیٹنا. بہت تنگ آ گیا بیچارہ یہ نوجوان سالم. ماں باپ اور نوکر جو ہے مدینہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ماں کو بھی فکر، باپ کو بھی فکر، اور یہ بیچارے تکلیف میں. ایک مرتبہ کوئی مکے سے آ رہا تھا، کہیں ان کو دیکھا، کہا سالم تم یہاں؟ کہا ہاں. کہا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ، اسے کسی کام سے آنے نے کہا کہ میرا ایک کام کر دو. اور ڈر ہے کہ کافر سن بھی نہ لے گھر والے. کیا ہے؟ کہا کہ جا کر کے میرے والد سے کہنا کہ میں بہت تنگ آ چکا ہوں. روزانہ باری باری سے سارے کافر مل کے مارتے ہیں اور اسی دن بھر دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ پیر اس قدر سے باندھ دیے کہ سیدھا کرنا بھی مشکل ہے. بہت تنگ آ گئے ہیں. والد صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول سے جا کر کے بتا دیں کہ اللہ کے رسول سالم میرا بیٹا بہت تنگ آ چکا ہے، بہت پریشان ہے. کیا کر سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو. اتنے میں ان کی ماں بھی آ گئی روتی ہوئی. یا رسول اللہ، سالم بہت بری حالت میں میرا بیٹا ہے. اللہ رسول نے فرمایا دیکھو اگر موقع مل جائے تو اپنے بیٹے کو کہہ دو خوب کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، خوب کثرت سے پڑھے. یہ آئے کسی لکھنے والے کو بلایا، کہا یہ دعا ذرا لکھ کر کے دے دو، اور کسی کاسد کو چپکے سے یہ پرچی اگر اندر نہ جا سکنا تو آواز لگانا فلاں کے احاطے میں اور پھینک دینا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا تمہاری شکایت اللہ کے رسول نے سن لی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا خوب کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ آدمی گئے، کسی بھی صورت سے ان کو پکڑا کر کے دور ہو گئے. انہوں نے کھول کر کے دیکھا، پڑھا تو لکھا ہوا تھا تمہاری مصیبت ہم نے سنی، کچھ نہیں کر سکتے، بس یہی ایک دعا بتا دیتے ہیں لا حول ولا قوت. اس کو پڑھو. کہتے ہیں واللہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین. آج ہمیں اللہ نے کہہ دیا اس میں نقصان ہے،
نہیں کیسے نقصان ہے، دیکھو فلاں تو اسی غلط کام کو کر کے اتنا ترقی کر گیا، آج ہمارا یقین اصل میں ختم ہو گیا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے تھے الایمان الیقین کلو، ارے لوگوں سارا ایمان تو یقین کا پیدا ہو جانا ہے کہ واقعی اللہ نے ایسے کہا، نبی نے ایسے خبر دی، ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر پڑھے کہ اللہ کے رسول فرمانے لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں واللہ ابھی چند دن پڑھ رہے تھے، ایک دن میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کے مہربانی اور رحمت کا وقت آ چکا تھا، میں پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں ایک ہتھکڑی ٹوٹ کے گر گئی، پھر میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری گر گئی، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں پڑھتا جا رہا تھا اور ساری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جیسے ہم کو جکڑ رکھا تھا سب ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرتی جائے تاکہ میں آزاد ہو گیا۔ مکے کے ظالم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں آزاد ہوں گا، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا، میں نے عمل کیا، آزاد ہو گیا تو دیوار چھلانگ کر کے بھاگا، راستے میں گیا، اتنا میں کمزور ہو چکا تھا، ظالموں نے اتنا بھوکا پیاسا رکھا تھا کہ چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ پیر کو اس طرح سے کمزور کر دیا تھا مار مار کر کے کہ پیدل چلنا ناممکن تھا، لیکن کسی بھی صورت سے مدینے کی مکے کی آبادی پار کر لیا۔ جب پار کر کے باہر گیا سوچتا ہوں اللہ میں مدینے تک پہنچوں گا کیسے، اور ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو صبح جب دیکھے تو ظالم ڈھونڈنے کے لیے ہم کو آ جائیں، اور سب کو معلوم ہے مدینے سے جو مکے سے جو بھاگتا ہے وہ مدینہ جاتا ہے، ڈھونڈ نکالیں گے۔ کہتے بس پریشان تھا، کچھ دور گیا تو دیکھا کہ ایک جگہ اونٹ بدھے ہوئے ہیں، اونٹ بدھے ہوئے ہیں، بہت سارے اونٹ ہیں، دشمنوں کے مکے والوں کے اور لائن لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اونٹ جو سوچا کہ انہوں نے بہت تنگ کیا ہے، کم سے کم ایک اونٹ لے لوں سواری کے لیے، میں نے اونٹ بلانے کی آواز لگائی، کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ آیا، اللہ نے بھیجا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے میں چلا پیچھے دیکھتا ہوتا ہوں سینکڑوں اونٹ بھگانے کے باوجود بھی اس تمہارے اونٹ کا پیچھا چھوڑتے ہیں، چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں۔ کہتے مدینہ پہنچتے پہنچتے راستے میں جو دیکھتے کوئی بہت بڑا تاجر جا رہا ہے، اونٹ ہے، اونٹ کے ساتھ کہ اونٹ پر سوار، اور پتہ نہیں کتنے اونٹ ساتھ جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، کچھ لوگ ملے، میں نے کہا مالک ابن عوف نامی یہاں کوئی آدمی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ مالک الاشجعی کہا ہاں۔ کہاں یہاں رہتے ہیں؟ کہا رات کو وہاں پہنچا، سارے لوگ سو چکے تھے، جیسے میں اونٹنی سے اترا سارے اونٹ وہیں ٹھہر گئے، سارے اونٹ وہاں ٹھہر گئے۔ میں نے آواز لگائی، اپنے والد آواز لگائی، کہتے ہیں کہ والد صاحب کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں یا ویلا صوت حارث سالم، یہ تو سالم کی آواز لگ رہی ہے۔ کہتے میں نے کہا ہم کو وہم ہوگا، میں نے کہا بیٹا اتنی مشکلات میں کہاں سے ہو اس کی آواز آئی؟ کہتی ہیں دوسری آواز بیوی نے سنی، ماں نے سنی، ماں بھی پریشان، ارے تو سالم کی آواز۔ ہم نے کہا کہاں سے آواز ہو، تو جکڑا ہوا ہے کیسے آئے گا؟ کہتے تیسری مرتبہ آواز لگائے، کہتے ہمارا غلام کہتا یہ آقا کی آواز ہے۔ حضرت مالک الاشجعی کہتے ہیں میں ابھی بستر سے اٹھ کر جا رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ہمارا نوکر غلام دوڑ کر دروازہ کھولا، تو واقعی بیٹا صحیح سالم، بیٹا صحیح سالم صحت مند کھڑا۔ اب آپ دیکھ سوچے کہ ماں کو کتنی خوشی، ماں چمٹ گئی۔ کہتے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے خوشی کے آنسو روتے ہوئے دیکھا۔ باپ آیا، لیکن حلال و حرام کا اتنا عجیب سمندر۔ کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں صرف ایک اونٹنی لے کر کے سواری پر آنا چاہتا تھا،
لیکن میں اونٹ پر بیٹھا چلنے لگا تو اتنے اونٹ بلا کسی طلب کے سارے اونٹ پہنچنے لگے. ہم نے نہیں بلایا. کہتے ہیں خبردار آ کر کے سو، لیکن کسی اونٹ کو استعمال نہیں کرنا جب تک کہ اللہ کے رسول سے ہم نہ پوچھ لیں کہ ہمارے لیے حلال ہے یا. اللہ اکبر. سوچو ذرا سا، اس کو کہا جاتا تقوی اللہ. غریب ہے، مصیبت میں ہے، اتنے اونٹوں کا لشکر لگا ہوا، لیکن کہتے ہیں نہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے حرام ہو، اللہ کے نبی سے پوچھوں گا. صبح نماز فجر میں پہنچے، یا رسول اللہ بیٹا آ گیا اور ایسا ایسا اونٹ اس کے ساتھ آ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسنا بہا ما احببت وما كنت صانعا بمالک. جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ دیا، انہوں نے پورے مسلمانوں کے مال، دولت، جائیداد، پراپرٹی سب کچھ چھین لیا ہے. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بھیجا اور تمہارے بیٹے کو جو تکلیف دی گئی رب نے ان پر کرم کیا. جاؤ اسنا بہا ما شئت واسنا ما احببت بمالک، اپنی مال کو جیسے چاہو تصرف کرو، اللہ نے سب تمہارے لیے حلال کیا ہے. کہتے ہیں ابھی بیٹھے ہی تھے اتنے میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نازل کر دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تین فضیلتیں بیان کی گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کرتا ہے، ہر پریشانی سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے رزق کا انتظام اللہ ایسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ رزق کا انتظام. میرے بھائیوں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے توکل کرتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی لیے پریشانیوں سے دور بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی آئے. اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے آپ برائی سے باز رہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اوامر کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو تقوی نصیب فرمائے. نمبر 3 میرے بھائیوں، بڑی اہم چیز ہے. اگر ہم پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو خوب کثرت سے دعا کیا کریں. دعا تو کرتے ہیں لیکن مصیبت آ جانے کے بعد، اور جب تک مصیبت نہ آئے اللہ یاد نہیں آتا میرا. اور دعا کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بسند صحیح امام حاکم نقل کرتے ہیں. آنے فرمایا عباد اللہ علیکم بالدعاء. اللہ اکبر. عباد اللہ علیکم بالدعاء، اے ایمان والو، اللہ کے بندو، کبھی دعا کرنے میں بخیلی نہیں کرو. چاہے مصیبت آئی ہو یا مصیبت نہ آئی ہو، ہر حال میں دعاؤں کا اہتمام کرو. اور ہمارا معاملہ یہ ہے، آج امام کے سلام پھیرنے کی دیری ہے، ورنہ سلام پھیرنے کے بعد پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں تو آدھے نمازی مسجد کے باہر ہیں. نماز کے بعد کی بھی مسنون دعائیں پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. علیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو کثرت سے دعائیں کیا کرو. کیوں؟ فإن الدعاء ينفع بما نزل وبما لم ينزل. یاد رکھنا کتنی پیاری نصیحت. اے لوگو، کثرت سے دعا کا اہتمام کرو. اللہ کی قسم، جو مصیبتیں آئی ہیں ان میں بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے. وما لم ينزل، جو آئندہ آنے والی ہے ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو بھی تمہاری دعاؤں کی برکت سے روک دیتا. ہم دعا کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت میں گھر گئے. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، ترمذی کی حدیث، من سرہ
یا من احب ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، تم میں سے جو چاہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ جب بھی مصیبت میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دے، تو چاہیے کہ مصیبت کا انتظار نہ کرے، فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فِي الرُّخَاء، مصیبت آنے کے پہلے بھی رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کیا کرے۔ جو انسان ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آئیں آج کی ایک بڑی پریشانی قرض کی ہے۔ کس کی پریشانی؟ جس کو دیکھو اسی میں ڈوبا ہوا۔ کسی کی کار جو ہے کارنیش پر پڑی ہوئی ہے اور کسی کی ایئرپورٹ پر سڑ رہی ہے۔ میاں بیوی کا کوئی جھگڑا نہیں، سارا جھگڑا کس کا ہے؟ قرض کا۔ اگر کسی انسان نے حلال کام کے لیے ضرورت کے لیے قرض لیا ہے تو آج کبھی کبھار حکومت کی طرف سے جب جیل میں جاتے ہیں درس دینے کے لیے تو واقعی وہاں اکثریت ایسے ہی ہوتی ہے، ہر آدمی تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں پاکستان سے بیگم نے پیچھے پیر صاحب کا وظیفہ بھیجا ہے کہ 1,24,000 مرتبہ اس آیت کو یا 3,38,000 مرتبہ درود تاج کو پڑھے گے یا لکھی کو تو سارا قرضہ تو نہیں ادا ہوگا، لیکن جیل کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، جالیاں ختم، پی آئی یہ پکڑنے کی ضرورت، وہیں سے چھلانگ لگاؤ گے پاکستان پہنچ جاؤ گے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ تو ہمیں جیل میں ایسا ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ایک انسان اگر واقعی جائز کے کام کے لیے ضرورت کے لیے لیا ہے اور ادا کرنے کی نیت ہے تو اللہ ضرور ادا کراتا ہے، دعا کرتا رہے۔ امام ابو داؤد، حاکم وغیرہ کی روایت بڑی عجیب سے حدیث ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، مسجد میں داخل ہوئے، نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، آپ داخل ہوئے، جیسے پلٹ کر کے دیکھا ایک آدمی رو رو کر کے پریشان، غم زدہ، آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے ہیں، خودکشی کرنے کا زمانہ نہیں تو ورنہ خودکشی کر لیتا۔ آج تو جب زیادہ بوجھ ہو جائے نا، اس کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ خوشی، یعنی جہنم میں نہیں بھی جانا ہوگا تو خودکشی کرنے کے بعد تو گیا ہی جہنم میں۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جس نے خودکشی کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس سے خودکشی کی ہے قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر کے وہی عذاب دیتا رہے اس کو۔ اللہ کے رسول فرمایا جاؤ، اس بے ایمان کی میں جنازہ نہیں پڑھتا، کیوں خودکشی کی ہے؟ خودکشی کرنا کوئی علاج نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے دیکھا تو روتا ہوا آدمی مسکین پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ عارف مالی اراک حزینا کئیبا فی غیر صلاۃ فی المسجد، اللہ کے بندے ابھی اذان بھی نہیں ہوئی، کوئی نماز کا بھی وقت نہیں، یہ مسجد میں آ کے بیٹھا، کیوں بڑا پریشان؟ مالی اراک حزینا کئیبا، اتنے ٹینشن میں، اتنے فکر میں، اتنا غمزدہ، اتنا پریشان، آخر کس میں نہ پر تو ہے؟ اللہ اکبر۔ نے کہا یا رسول اللہ لازمتنی ہموم و دیون، کیا بتائیں اللہ سے بڑی پریشانی میں آ گیا، قرضہ اتنا ہو گیا ہے کہ ادا کرنے کی طاقت نہیں، قرض والے سر پر چڑھے ہوئے ہیں، اتفاق کر کے میں مسجد میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مجھے پناہ دے دے۔ یا رسول اللہ لازمتنی ہموم و دیون، ہموم ہم، سارا ٹینشن، ساری پریشانی، غم ہی غم ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ادلکا، الا ادلکا، تو کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھلا دوں؟ چند کلمات ہیں، اگر صدق دل کے ساتھ ان کو تو نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ تیری ساری مصیبت کو دور کریں گے۔ بھلا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا سنو قل اذا اصبحت و اذا امسیت، صبح اور شام، اذا اصبحت جب صبح کرو، جب شام کرو، اذا اصبحت و امسیت جب تم صبح کرو اور شام کرو،
تو خبردار اس دعا کو کبھی پڑھنا چھوڑنا نہیں، پابندی سے پڑھنا. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کہتے ہیں اللہ رسول نے دعا یاد کرائی، بتائی، اب میں نے وہ چند کلمات کی دعا تھی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین. اللہ ایسے قرضے سے بچا لے جو غالب آ جائے، وقہر الرجال، اور قرض دینے والا روزانہ سر پر چڑھا رہے. اللہ اس مصیبت سے بچا لے. کہتے ہیں ہم نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ رسول نے فرمایا تھا اگر تو نے صدق دل کے ساتھ اس دعا کو تو نے پڑھا صبح شام تو یاد رکھو اللہ رب العالمین تیری پریشانی دور کر دے گا. کہتے ہیں یقین کے ساتھ ہم نے پڑھنا شروع کیا. فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَغَمِّي وَقَضَىٰ عَيْنِي عَنِّي دَيْنِي. اللہ رب العالمین نے سارا ٹینشن بھی دور کر دیا، مشکلات بھی دور کر دی، قرضہ بھی ادا کرا دیا. رب نے ہماری ساری پریشانیاں دور کر دی. ترمذی کی حدیث ہے، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیچارہ غلام آیا. کہا میں بہت قرضہ لے چکا ہوں، ذرا کچھ برائے مہربانی، کبھی بیوی بیمار کبھی بچے بیمار، مشکلات میں گر گیا اور ادا کرنے کی طاقت نہیں، تو کچھ مساعدہ کریں گے، کچھ راستہ بتائیں. کہا کہ کیا کروں، میں تیری مدد کروں تھوڑی سے، یا کہ مجھے تو ایک ایسی دعا بتا دے جو نبی نے ہم کو بتایا تھا اس پریشانی میں جس میں تو مبتلا ہے. میں بھی اس سے پہلے اس پریشانی مبتلا ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے ساری پریشانی دور کر دی. کیا چاہتا؟ اچھا تھوڑا سا مساعدہ نہ کرے بلکہ وہی کلمات سکھا دیں. کہا کیا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا کہ علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بس ضرورت کے لیے پریشانی میں قرضہ لیتا رہا اور پہاڑ کے برابر ہو گیا ہے قرضہ. اللہ رسول نے فرمایا سنو، صدق کے دل سے پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی. علی تم جاؤ، اگر پہاڑ کے برابر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا کرا دے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے چند دنوں میں ساری مصیبتیں کر دی. ہم مانگنا زیادہ چاہتے ہیں اور دعاؤں کا معاملہ نہیں، تعویذ تو لے لیں گے، تعویذ تو نہیں بولے، تعویذ تو آ جائے گی. اور ماشاءاللہ تعویذ بھی انٹیوں کی تعویذ کے لائن لگے اور انکل کے لائن، اور بیدم جو ہے وہ الگ سے تعویذ پر تعویذ. اللہ اکبر. اسی لیے اکبر الہ آبادی کہا کرتے تھے اللہ اکبر مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے پرچیاں نکلی. اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم سب کو دور کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تیسری چیز میرے بھائیوں، بڑی عجیب سی چیز ہمیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان، یہ نقطہ یاد رکھیں، آج ہم 1,00,000 نہیں 1 کروڑ مرتبہ درود اور آیت کریمہ پڑھیں گے، لیکن کب؟ جب مصیبتیں آ جائیں گی تب. مصیبتوں سے پہلے ہم اللہ کو بھولے رہتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. خبر ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں. دوسری نسوا اللہ فنسیہم. جب یہ لوگ اللہ کو بولے تو اللہ نے بھی ان کو بتا دیا. اللہ اکبر. ایک بڑی عجیب سے دعا. حضرت مصیبت برا دیکھو، ایک بہت بڑے محدث ہیں افریقہ کے رہنے والے، امام عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی. عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی. اللہ اکبر. یہ بڑے محدث ہیں لیکن لوگوں کا نام بھولنا شروع ہو گئے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا، نکلا اور کشتی میں جا رہا تھا، اور کشتی جو ہے گھومتے گھماتے جو میں روم کے حدود میں چلی گئی. ساری مصیبت کب آتی ہے؟ کوئی ایک ملک کا فوجی یا ایک ملک کا باشندہ دوسرے کے حدود میں، اس کو مہمان کوئی نہیں بناتا. کی بناتا ہے کوئی؟ بھائی ہم ویلکم کرتے ہیں،
آپ بلا امید پاسپورٹ کے ہمارے حدود میں آگے نہیں، کچھ نہیں. اللہ اکبر. یہ بیچارے کشتی چلی گئی، روم کی بحریہ گشت کر رہی تھی، چاروں طرف سے گھیر لیا. کون؟ کہنے کہ ہمارا. بس لے کے گئے اور روم کے اندر بتایا گیا یہ عرب کے فوج کے باشندے ہیں اور یہ کشتی سے ہمارے حدود میں داخل ہو گئے. بادشاہ نے حکم دیا کہ عربوں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا نقصان پہنچایا ہے، ان سبوں کو جیل میں ڈالو. جیل میں ڈالے، رہتے رہے. عید کا دن آ گیا، ان کے عید کا، ان کے کوئی تہوار کا دن آ گیا عیسائیوں کے. تو عید کے دن روم کا جو بادشاہ تھا اس نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ یہ احسان کیا، چلو قیدی لیکن عید تو ہماری ہے، عید کے دن ذرا اچھا سے اچھا ایک جوڑا اور بہترین سے بہترین کھانا کن کو دیا جائے؟ عرب مسلمان قیدیوں کو دے دیا. ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا مارا گیا تھا جنگوں کے اندر، جہاد کے اندر. اس کو پتا چل گیا کہ جن عربوں نے، جن مسلمانوں نے میرے شوہر کو قتل کر کے مجھے بیوہ کیا، میری اولاد کو قتل کر کے مجھے لاولد بنایا، بادشاہ نے ان قیدیوں کے ساتھ اتنا احسان. وہ چیختی چلاتی آئی اور بادشاہ کے محل کے سامنے چیخنا چلانا، آگلی میں اپنے آپ کو جلا لوں گی. چاروں طرف سے لوگ دوڑے، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کون سی عورت اس طرح حرکت کر رہی، جلانا چاہتی؟ کہا یہ فلاں ابن فلاں ہے اور یہ کہہ رہی ہے عربوں کو عید کے دن اچھا کپڑا اور حکومت کی طرف سے بادشاہ اچھا کھانا کہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتی. کیوں؟ یہ ظالم ہمارے شوہر کو قتل کر کے مجھے بیوہ بنایا، میرے بچوں کو قتل کر کے لاولد بنایا، ان کے ساتھ احسان ہو، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر. تنگ آ گیا. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، واپس لیا اور آگے چل کے محاکمہ کروایا. تو پتا چلا جتنے مسلمان قیدی عرب کے ہیں سب کی گردن مار دی جائے، سب کو قتل کیا جائے. ان میں یہ بھی تھے امام عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، یہ بھی تھے. اللہ اکبر. کہتے میں بھی تھا، میرے سامنے لائن لگائی گئی اور میں بیچ میں تھا اور بادشاہ کرسی پہ لے کے اچھا آج پتا چلے گا ہمارے آدمیوں کو جو قتل کیا ہے تم لوگوں نے. ایک کی گردن ماری گئی، دو کی ماری گئی، تین کی ماری گئی، چار کی ماری گئی. جب ان کی باری آئی تو اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں. بادشاہ کو ڈر ہوا کہ شاید ہم کو بددعا دے رہا ہے. وہ کانپ گیا. ہاں بددعا، لاؤ اس کو ہمارے سامنے. لایا گیا. کہا کیا کر رہے، بددعا دے؟ کہا کیوں بددعا دوں گا، میرے نصیب میں. کہا نہیں، ہم نے تمہارے ہونٹوں کا حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے کچھ حرکت کی ہے، بددعا دی ہم. کہا ہم بددعا دینے والے نہیں ہیں. کہا پھر کیا کہہ رہا تھا؟ کہا میں پڑھ رہا تھا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یا دوسری روایت کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ. دونوں حضرت ہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یا اللہ اللہ ربی لا. ہاں اب رومی بادشاہ پڑھا لکھا تھا، یہ پڑھ رہے تھے. کہاں کئی کا دعا کہاں سے مل گئی تم کو؟ کہا ہمارے نہیں، تمہارے یہاں سے نہیں، یہ ہمارے نبی نے ہمارے صحابہ کو سکھلایا تھا، اپنے ہم کو صحابہ سے ملی ہے، تابعین سے ملی ہے. کہاں تمہارے نبی نے سکھلایا؟ کہا اللہ کی قسم بسند صحیح، پوری سند پڑھی اور کہا ہمارے نبی نے فرمایا من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت فقال اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جس انسان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی مشکل ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اگر صدق کے دل کے ساتھ توحید کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا.
نہ غوث کو پکارا، نہ اجمیری کو پکارا، نہ داتا کو پکارا. ایسے موقع پر بھی کس کو پکارا اس نے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جان چلی جائے لیکن شریک نہیں کر سکتا، میں شرک نہیں کر سکتا. کہا تمہارے نبی نے؟ کہا میرے سرت پڑھ کے سنایا. بے ایمان تم کیا سمجھتا ہے ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کوئی معمولی آدمی تھے. کہا واللہ تمہارے نبی نے؟ کہا ہاں ہمارے نبی نے سکھلایا. اتنا کہنا تھا تو محدثین نقل کرتے ہیں کانپ گیا اور کہا ختم کرو ختم کرو. یہ تو وہی دعا ہے جو حضرت عیسیٰ نے سکھلایا تھا، ہماری انجیل میں موجود ہے. اور سنو، جن کو ہم نے قتل کیا ہم معذرت چاہتے ہیں. جس نبی کی سکھلائی ہوا مصیبت میں دعا، من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، جس کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی سختی، کوئی تنگی پہنچ جائے، اگر اس نے رب کا حوالہ دیا اپنے توحید کا. آج ہم کہتے ہیں بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی. سمجھئے؟ سوچو ذرا سا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اپنے رب کی توحید، اپنے خالق کی توحید، الوہیت، عبودیت کا اقرار کیا، اللہ رب العالمین آتی ہوئی ساری پریشانیوں مصیبتوں کو ٹال دیں گے. یہ تو میرے انجیل میں ہے، میرے نبی عیسیٰ نے سکھلایا. جاؤ، ہم نے سب جتنے عرب قیدی ہیں سب کو میں نے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. آج ہمارا مسلمان نہیں اٹھتے بیٹھے مولا علی کو 10 مرتبہ پکارے گا. سمجھ گئے نا؟ غوث اعظم دستگیر تو 50 مرتبہ پکارے گا، لیکن توحید لینے میں اس کی جان نکلتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بات بڑی لمبی ہو گئی. کتنے ہو گیا؟ 10-5 منٹ ہو. نمبر 4 کتنے ہو گئے؟ ارے ٹائم نہیں، ہاں ٹائم نہیں، ٹائم تو میں نے پوچھ لیا. 3 نمبر 4 اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا صدقہ خیرات، داؤ مرضاکم، اپنے مریضوں کی پریشانی کو دور کرو صدقہ کر کے. کیا کر کے؟ آج ایک صاحب بہت غصے میں ٹیلی فون کیے پاکستان سے، افریقہ میں رہتے ہیں، آج کراچی پہنچ. آج کیا بات ہے؟ دوست کا باپ بہت سیریس ہے تو کسی نے کہہ دیا صدقہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ صدقہ تو کریں گے لیکن بکرا. سامنے والا نے کہا بکرا نہیں، جو ضرورت کی چیز ہو. جان کا صدقہ جان دی جائے، اور کیا ہو سکتا؟ اللہ کے بندے، صدقہ جان کے بدلے جان کا کوئی صدقہ نہیں ہے. سامنے والا جو محتاج ہے، اگر گوشت کر جان تقسیم کر دو. لیکن ہمارے ہاں مرغی کالی ہو، رات بھی کالی اندھیری ہو، اور سمندر کا پانی بھی کالا ہو، بس شاید کہ کھانے والی مچھلیاں بھی کیا ہو، سمجھتے ہو کالا 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 کرتے ہوئے تو سیدھا پیٹنا بھی شروع کر دیا ہم نے. ذرا سوچو، معاملہ کالے کا نہیں ہے جان کا. سامنے والا سردی کا موسم ہے، اس بیچارے گرم کپڑے کمبل دے دو. اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا یہ بہترین اعمال میں سے ہے جس سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. لیکن جان کا صدقہ کوئی صدقہ نہیں. آپ بکرا بھی ذبح کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، لیکن ایک ہی نہیں، جان کا بدلہ. یہ اہل بدعہ ہمارے بر صغیر میں ایک قوم ہے، وہ سنت سمجھ کے عقیقہ نہیں کرتے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے یہیں لائیں گے اور بکرا گراتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اللہ اس بچے کے اوپر زندگی بھر جتنی مصیبتیں آنے والی ہیں سب اس بکرے پر ڈال دیا. اس بکرے کو مصیبتیں اس کے نصیب میں اتنی کمزور، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر نہیں ہے کہ تمہارے چھری سے ٹرانسفر ہو جائے.
مصیبت جس کے نصیب میں ہے اسی کو مصیبت آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو کیا کہ دیکھو کہ ضرورت حاجت مندوں کو کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اناج اور غلہ نہ ملا، کھانے پینے کے لیے انسان بھوکا ہو. ہم کہتے ہیں آٹا بھی دے دو، چاول بھی دے دو، سب سے بڑا صدقہ. جو بھی صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. اللہ نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقۃ، اپنے مریضوں کی پریشانی کو دور کرو. کیا کر کے صدقہ اور خیرات کر کے. نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی طویل حدیث ہے اور پوری تو نہیں بیان کر سکتے، بس اتنا. اللہ کے رسول نے صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقۃ السر تدفع غضب الرب. اے لوگو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا، مال کے ذریعے، علم کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، اپنے صلاحیت کے ذریعے غریبوں کی ضرورت پریشانوں کی مدد کر دینا انسان کو بری موت سے اور پریشانی سے بچا لیتا ہے. اس لیے ہم صدقہ تو کرتے ہیں لیکن صدقہ کرنے کے بعد پکا پھر اب حضرت جی آئیں گے گو سے پاک کی 11ویں ختم ہے، شتم ہے. میرے بھائی وہ تو صدقہ نہیں ہوا، صدقہ تو ہوا کسی غیر کے لیے. کیوں؟ اوپر والے کے لیے صدقہ کرو. ہم نے کیا کیا؟ نیچے والے کا نام کو دیں گے، ان کی روح خوش ہوگی تب اوپر والے سے ہماری پریشانی دور کرائیں گے. ساری دنیا ڈائریکٹ ڈھونڈتی ہے لیکن دعا میں آج تک امت ان ڈائریکٹ ڈھونڈ رہی ہے. اگر معلوم ہو بھائی پاکستان جانا ہے، یہاں سے جائیں فلاں جگہ، نہیں کوئی ڈائریکٹ ہو تو ذرا جلدی پہنچ جائے گا. ہر چیز انسان کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ ڈائریکٹ. مانگنی ہوتی ہے تو انڈائریکٹ. پہلے نیچے والے، اب ان کی مرضی اوپر والے کو پہنچائے یا بھول جائیں، سو جائیں. یہی مصیبت ہے. داؤ مرداکم بالصدقۃ، صدقہ کرو، اس سے پریشانی دور ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو اسی طرح سے کسی بھی مشکل کو دور کرنا. کیا مطلب ہے؟ کسی کی گاڑی پھنس گئی ہے، ماشاء اللہ روڈ پر کھڑی ہے، بیچارہ سوچ رہا ہے بیٹری ذرا ڈاؤن ہو گئی ہے، کوئی کیا کہتے ہیں وہ اگر دے دے تو بیٹری نہیں، بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں. واللہ ایسے اور مصیبت. اللہ کے سامنے کتنی بڑی بات. من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب الدنیا. اللہ اکبر. قرب الآخرہ. اور جس نے کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کر دیا، اللہ تعالی اس پریشانی کے دور کرنے والے کو، اس پریشانی کے دور کرنے کے بدلے میں اللہ تعالی دنیا آخرت کی بے شمار مصیبتیں اس کی ٹال دیتے ہیں. کوشش کرو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو دیا. اللہ اکبر. انسان نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل؟ نے فرمایا من انفع الناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے اچھا ہے. بہت بات لمبی ہو گئی، بس دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو دور کریں. لیکن پھر ہم کہیں گے ایمان، توحید، شریعت کی پابندی، دعائیں، صدقہ خیرات. لیکن دعاؤں نیک کاموں میں اب ایسا نہیں کہ مصیبت آ جاتی تو ہم تہجد گزارا بن جائیں اور مصیبت دور ہو جائے تو فجر بھی نہ پڑھیں، جو ہوتا ہے. ایک بڑی عجیب سے مثال ہے قرآن پاک میں، اسی کو دیکھ کے ختم کرتے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام شادی ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگتے تھے اللہ ایک دے دے، ایک اولاد دے دے، اللہ ایک بیٹا دے دے، اللہ ایک اولاد دے دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب. وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک نیک کام جو ہمارے خاندان میں مسجد اقصیٰ کی امامت خطابت چلی آ رہی ہے، اللہ بیٹا نہ دیا تو میرے خاندان سے چلی جائے گی، تو اللہ میرے خاندان میں خیر و برکت باقی رکھے. اپنے لیے نہیں، تیرے گھر کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ رب العالمین دیا.
وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، زندگی بھر مانگتے رہے. اللہ نے دیا کب؟ جو خود بوڑھے ہو گئے، بیوی بالکل ختم، بچے کے لائق ہی نہیں رہ گئی، مایوس. لیکن اللہ کا نبی ہے، سچا مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس. اللہ واللہ ذرا سوچو. اللہ فرماتے ہیں دعا مانگ رہی بھائی، وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. میرے بندو ذرا میرے نبی زکریا کو دیکھو، جب اپنے رب سے دعا مانگ، اور ایک نداءً خفیہ، بعض کہ چپکی چپکی مانگ رہے، کوئی سن نہ لے، بڑا کہ بوڑھا کیا ہوگا اس عمر میں اولاد مانگ رہا ہے. نداءً خفیہ. اب لوگوں کے سامنے مانگنے میں شرماتے ہیں، چپکے چپکے مانگتے ہیں تاکہ کوئی نہ کہے کہ کیا مانگ رہا ہے، بوڑھا پاگل ہو گیا. نداءً خفیہ. اللہ فرماتے ہیں کیا کہا؟ ربی، اللہ مجھے ایک وارث، مجھے ایک بیٹا دے جو میرا وارث بنے. دعا مانگی نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اللہ ذرا دیکھو کتنی، یہی آیت ہے نا. دعا مانگے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ گرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھی بالکل ختم ہو چکی ہے، نہ بچے کے لائق میں ہوں، نہ تیری بیوی ہے، لیکن تیری قدرت بہت ہی بڑی ہے. رب لا اذ نادى وذكريا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ ایک بیٹا دے دے میرا وارث بنے، تو بہترین وارث ادا کرنے والا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی زکریا نے بڑھاپے میں، بوڑھی بالکل ختم ہو چکی ہے، بوڑھا بالکل جیسے بار بار سوکھی لکڑی بن چکا ہے، لیکن ایسے موقع پر جب دعا مانگی، اللہ فرماتے فاستجبنا له، میں نے اپنے نبی زکریا کی دعا قبول کر لی اس کل امت کے لوگوں. اور کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور میں نے یحییٰ نامی بیٹا عطا کیا. اور سورہ مریم کے اندر کیا ہے؟ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے تمہیں بیٹا دیا ہے اور نام بھی میں نے رکھ دیا. دیکھا، تم میاں بیوی کو نام رکھنے کی بھی ضرورت، میں نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا. اور ابھی ہم اعلان کر دیتے ہیں میں نے اس کو نبی بنایا، کتاب بھی دیں گے اور ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوگا. دیکھا آپ نے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے تین چیزیں ذرا سنو. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے دعا قبول کر لی. نمبر 2 وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، میں نے انہیں یحییٰ نبی بیٹا دیا. نمبر 3 وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس بوڑھی بیوی کو میں نے بچے کے لائق بنا دیا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اے اللہ، اللہ کے رسول کسی مشکل میں آتے دعا مانگتے، اے اللہ جو تجھ سے مانگ رہا ہوں بالکل ناممکنات میں سے ہے، لیکن ہر ناممکن تیرے لیے ممکن ہے. ہر ناممکن دنیا والوں کے لیے ناممکن، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے، نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، سب کے لیے ناممکن ہے، لیکن ہر ناممکن تیرے لیے ممکن ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت. آپ چاہنے دے کی دیری ہے، ساری مشکل ناممکن آپ ممکن بنا دیتے ہیں. اور ذرا بات ہو گئی نا، بیٹا مل گیا، نبی ہوا، یحییٰ نام. آگے ذرا سنو، جو بتانا کیوں ایسا کیوں کیا میں نے، یہی سنو میرے بھائیو. ایسا کیوں کیا؟ ہم نے بوڑھی کو بچے کے لائق بنایا، بوڑھے کو بچے کے لیے لائق بنایا، ہم نے بیٹا عطا کیا، یحییٰ نام رکھا، نبی بنایا. کیوں؟ یہی کیوں کا جواب بتانا چاہتے ہیں. کیوں بیٹے؟ کیوں ہے کوئی جواب؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا، تین چیزیں، میرا نبی زکریا اور اس کی بیوی، اس کے گھر کے لوگوں میں تین بڑی بہترین اعمال تھے، تین خوبیاں تھیں جن خوبیوں کے برکت سے میں نے بڑھاپے میں بھی اس کو
اولاد دیا. کیا 3 خوبیاں تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تینوں ہمارے اندر آ جائیں. کیا تھی میرے بھائی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. نمبر 2 ویدعوننا رغبا ورہبا. ویدعوننا رغبا ورہبا. نمبر 3 وکانوا لنا خاشعین. یہ ان علت کے لیے ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اے دنیا کے لوگوں، میں نے زکریا کے ساتھ یہ احسان اس لیے کیا. زکریا ہمارے نبی علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے خاندان کے لوگوں میں 3 بڑی اچھی عادتیں تھیں. نمبر 1 انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. ہر اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہے خوبی کہ نہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. پہلی چیز انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. ہر نیک کام میں بعد میں کر لوں گا. حج فرض ہو گیا ہے، فلیٹ پر فلیٹ، پلاٹ پر پلاٹ، بلڈنگ پر بلڈنگ، دکان پر دکان کرتے جا رہے ہیں. حج تو بعد میں بھی ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. داڑھی جیسی چیز کو رکھنے کے لیے کہا جائے، نہیں وہ تو بوڑھے ہوں گے، حج وغیرہ کریں گے تب دیکھا جائے گا. یہ نہیں عادت. کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. نیکیوں میں بڑی سبقت کرنے والے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے یہ لوگ تھے. ہر قسم خیر نہیں خیرات، ہر قسم کی نیکی، بس ثواب کی بات ہو، اللہ کی رضا کی بات ہو، اللہ کی خوشنودی، اجر و ثواب کی بات ہو. یہ پورے گھر والے بہت بڑھ چڑھ کر کے سبقت کرتے تھے. پہلے حصہ اللہ تعالی ہمارے اندر خوبی پیدا کر دے. ہم تو ماشاءاللہ اگلی سب بھی لینے کے لیے باہر کھڑے رہتے ہیں. جب امام نیت باندھ لیں گے اس کے بعد جائیں گے، رکوع تک تو پہنچ ہی جائیں گے نا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. نمبر 2 ویدعوننا رغبا ورہبا. کبھی دعا مانگنے میں کوتاہی. ویدعوننا رغبا ورہبا. برابر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے. اللہ وقنا عذابا، اللہ عذاب سے بچانا، عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب حشر، عذاب سے بچنے کی دعا کرتے. ورغبا، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید اور توقع لگا کر کے دعا کر. 2 چیزیں ہو گئی. دعا میں کبھی کوتاہی نہیں. اور اب میں نے حدیث کیا سنائی؟ دعا بندے، اللہ کے بندو دعا کرتے رہو. دعا ہر مصیبت میں جو آ گئی ہے اس میں ایک کا فائدہ پہنچاتی، جو نہیں آئی ہے اس میں بھی. اللہ اکبر. نمبر 3 تیسری خوبی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہمارے نبی زکریا، ان کی بیوی، یہ پورا گھر، پوری فیملی، خاندان، یہ ہر وقت ہم سے ڈرنے. اللہ نے 3 خوبیاں تھی جس کی بنا پر بڑھاپے میں بھی ہم نے ان کو بیٹا دے دیا. ہمارا معاملہ بہرحال یہ چند باتیں میں نے کہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسے اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں جو مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس موضوع کی تکمیل کریں گے. ابھی بہت سارے اسباب رہ گئے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہم آپ حضرات کے بھی شکر گزار ہیں اتنی دیر تک بیٹھے، اور دائرہ شؤون الاسلامیہ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے الحمدللہ یہ موقع عطا کیا، اور اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے جنہوں نے اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کرنے میں اپنے دامے در میں سکھنے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا ٹائم لگایا. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول کرے، ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور آپ سب حضرات کے چونکہ آپ سننے کے لیے آئے، لیکن پھر کہیں گے کہ جو اسباب ہیں ان میں سے چند پر باتیں ہوئی ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور سب سے بڑی چیز میرے بھائی، دین سے بہت ہی دوری. ہمیں اللہ یاد آتا ہے مصیبت آنے کے بعد. اگر واللہ سلمان فارسی کہتے ہیں، کسی دن تفصیل سے بتائیں گے، بندہ جب ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی مصیبت میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس پریشانی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنے والے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ اتنے تجھ سے دعا ہمیشہ مانگتا ہے، ہمیشہ تجھے یاد کرتا ہے،
ہم سارے فرشتے شفاعت کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانی کو، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ فرشتے شفاعت کریں. اللہ تعالیٰ ملک توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کتنا ٹائم؟ بس شکریہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کے شکر احسان سے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ہم سب سے پہلے دارالشؤون الاسلامیہ والعمل الخیری دبئی کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس مجلس کو سجایا، اس مجلس کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان خیر عطا کرے. آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم خصوصی طور پر ہمارے جو مہمان مقرر تھے ان کے ہم شکر گزار